धन्यवाद। عائشہ ہمارے ساتھ ہیں فیصل آباد سے. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. تھوڑا سا اونچا بولیے گا بیٹا. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. سر جی میں نے اپنے بھتیجے کے بارے میں بات کرنی تھی. ہاں ہاں. سر اسے زکام بہت زیادہ رہتا ہے, مسلسل چھینکیں آتی رہتی ہیں, پانی ناک سے بہتا رہتا ہے. سارا سال؟ نہیں سر, کبھی بھی ہو سکتا ہے, سردیاں ہو گرمیاں ہو, مطلب اگر ٹھنڈی ہوا چلے تب بھی اسے چھینکیں آنے لگ جاتی ہے, ڈسٹنگ کا مسئلہ ہو تب بھی بلا وجہ ایسے چھینکیں آتی ہے, پھر ناک سے پانی بہنے لگ جاتا ہے. سر جی اچھا تو کیا سر کرتے اس کے علاوہ میں نے ایک اور مسئلے میں بات کرنی تھی. جی جی سر جی میری بہنوں کی شادی کا مسئلہ ہے, میں نے آپ سے اس کے بارے میں بات کرنی تھی. بہن کا اوکے, اس کے بچے کی بات کر لیں. ہاں وہ یہ الرجی ہے یا؟ دیکھیے نزلہ زکام جب ناک سے پانی آنا ہے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک. ناک سے پانی آنے کی کئی وجوہات ہیں. ٹھیک. اوبویسلی اگر وہ چھوٹے دورانیہ کے لیے آ رہا ہے, یعنی ایک ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے, اور ساتھ اس کے بخار ہے, کھانسی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وائرس سے ہے. ٹھیک. کئی دفعہ وائرسز کا اثر ختم ہو جاتا ہے لیکن اثرات رہتے ہیں, باڈی اس کو ریئیکٹ زیادہ دن کرتی رہتی ہے, خاص طور پہ جیسے آج کل کے دن اب اسموک کے دن ہیں, ان میں زیادہ دیر اس کلیئرنس کو لگتی ہے, زیادہ دیر باڈی کو نارملائز ہونے میں لگتی ہے, تو وہ کئی دفعہ 2 3 ہفتے 4 ہفتے بھی چل جاتی ہیں. پھر ایک ہے جو یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کبھی بھی آ جاتی ہے, یہ الرجی بھی ہو سکتی ہے. اب الرجی بہت ساری چیزوں سے ہے. کچھ بچوں کو ٹیمپریچر چینج سے ایک دم سے سینسٹیوٹی ہے, ہم اس کو الرجی نہیں کہتے, اس کو ہم کہتے ہیں دے آر مور سینسٹیو ٹو ٹیمپریچر چینجز. بچے بستر میں سو رہے ہیں, اٹھے اور چھینکیں مارنی شروع کر دیں, صبح ناک بہی, گھنٹے بعد ٹھیک, اور اس کے بعد سارا دن ٹھیک. سو وہ الرجی نہیں ہے, اس کے لیے دوائی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بعض اوقات جو ہے وہ ناک کی الرجی ہوتی ہے جو کہ بچوں کو کافی کامن بھی ہے, اور اس کے لیے لوگ بہت ساری دوائیں کرتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ دوائیں کم سے کم, اگر بچہ 2-3 سال سے بڑا ہے تو ناک میں قطرے ڈالنے سے وہ بہتر ہو جاتا ہے, بار بار ناک دھونے سے بہتر ہو جاتا ہے, اور حفظان صحت کے اصولوں سے بہتر ہو جاتا ہے. میں واپس آ کے ڈاکٹر صاحب سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کروں گا, اور سوال اس لیے یاد دلا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہ میں واپسی پہ بھول نہ جاؤں. ارم ہمارے ساتھ ہیں کہ ڈاکٹر صاحب عام طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس زکام لگنے یا گلا خراب ہونے میں نہیں دینی چاہیے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فوراً دے دینی چاہیے. اس پہ کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ ارم سے بات پہلے کر لیں. جی ارم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا, میرا بچہ ہے تو وہ 2 سال سے نا بیمار تھا, اس کو ٹیسٹیز میں تھا پہلے. تھوڑا سا اونچا بولے گی میری پیاری بچی. اور اس کے نا ٹیسٹیز کے اندر تھی وہ گرولی بنی ہوئی, مطلب اس کو نا مسئلہ ہے گلٹیوں کا تھا. کہاں گلٹیاں بنی ہوئی ہیں؟ پھر سے کہنا بیٹا, سمجھ نہیں آئی. سمجھ نہیں آئی. کوٹ سے بات کر رہی ہوں. اس کے نا ٹیسٹیز کے اندر رسولی بنی ہوئی تھی. رسولی بنی ہوئی تھی. ٹھیک. عمر عمر کتنی بچے کی؟ بچے کی اب تو 14 سال عمر. اچھا ٹھیک ہے. تو پہلے اس کو اس کا پلیٹ ہوا نیچے سے, پھر اس کے بعد اس کے کان میں چلی گئی. اب اس کا 2 سال پہلے کان کا 2 دفعہ پلیٹ ہوا ہے. اچھا. تو اب تو ماشاءاللہ سے اس کو ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہے چھوٹا سا ایسے مسر کے دانے کی طرح بنتا ہے, پھر بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ پوچھنا تھا, مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کو کوئی روحانی مسئلہ, اور نہ میرے میاں کا کاروبار چلتا ہے, بہت ٹینشن ہے, مطلب جب بھی کاروبار کچھ بھی ڈالتے ہیں لاس میں چلا جاتا ہے. اچھا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو بچے کی وہ جو گلٹیاں تھیں ان کی وہ لیبارٹری کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا, وہ بیوپسی کرواتے ہیں, کہ کیا وہ کروا لیا تھا؟ وہ کروایا, اس کے اندر کچھ بھی نہیں آتا, بس یہی ہے کہ جسم کے ٹیشوز کٹھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹیشوز کی وجہ سے اس کو بن جاتی ہے. یہ اچھی بات ہے. وہ چڑچڑا بھی بہت ہے, بات نہیں مانتا. نام اس کا ابراہیم ہے. ابراہیم اچھا بچہ ہے, فکر نہ کرو. ایویں ہی نا ہر وقت ڈنڈے کے زور پہ نہیں چلتے. اچھا بچہ ہے, ڈونٹ وری ایٹ آل. ڈاکٹر صاحب یہ گلٹی اس کے ٹیسٹیکلز میں بن گئی تھی, پھر بڑا ہوا تو کان میں بن گئی ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی خطرناک بات تو نہیں ہے. اب یہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو انہوں نے بایوپسی اگر کرا لی تو اور اس میں کینسر نہیں ہے تو خطرناک بات تو ایک طرف چلی گئی. مطلب دوسرا یہ کہ اگر وہ بچپن سے, اور بچہ اب 16 سال کا ہے اور کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوئی, تو موسٹ لائکلی اب وہ ختم بھی ہو گیا معاملہ, مطلب وہ نہیں آتے. گلٹیاں جو بنتی ہیں عام طور پہ جراثیم سے بنتی ہیں. گلٹیاں بننے کا ایک مرحلہ ہے. گلٹیاں ہمیشہ وہاں بنتی ہیں جہاں پہ کہ جراثیم جسم میں خون میں داخل ہونے کی کوشش کریں. اچھا. اور وہ گلٹیاں وہ رستے انہیں روکتے ہیں خون میں جانے سے, وہ گلٹی بنتی ہے, اور وہاں پہ وہ گلٹی بن جاتی ہے. اچھا. میں اس کی مثال اکثر دیتا ہوں, اب یہ صرف ان کے سوال کے جواب میں جنرلی بات کرتا ہوں. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں جیسے لاہور میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو اس سے پہلے چیک پوسٹس ملتی ہیں. جی. یہ گلٹیاں ہماری چیک پوسٹس ہیں.
جب جراثیم داخل ہوتے ہیں تو یہ ان کو روکتی ہیں. ٹھیک. جن دنوں لاہور پہ ٹیررزم کا خطرہ زیادہ ہوگا تو یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوں گی, لوگ زیادہ آ جائیں گے. ایسے ہی یہاں پہ یہ گلٹیاں بڑھ جائیں. یہ جو فیٹ کی گلٹیاں ہوتی ہیں وہ اور چیز ہے. وہ کیا چیز ہے؟ نہیں, یہ ہم بات کر رہے ہیں لمف نوڈز کی. لمف نوڈز کی. ٹھیک. تو یہ اس وقت روکیں گی ان کا داخلہ. ٹھیک ہے. اور جب وہ خطرہ کم ہو جائے گا تو یہ پھر واپس اپنے نارمل سائز میں چلی جاتی ہے. اچھا. لیکن اٹ ٹیکس ٹائم. جیسے ایک دم سے آپ پولیس پیکٹ خالی نہیں کر دیتے, ٹائم لگتا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ فائدے مند ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. نقصان دہ تب ہوں گی جب یہ بہت زیادہ حد سے بڑھ جائیں یا ان کے اندر کوئی مرض آ جائے. ٹھیک. تو پھر ان کو چیک کرانا پڑتا ہے, علاج کرنا پڑتا ہے. کچھ بچوں میں یا کچھ بڑوں میں یہ بیماری بار بار ہو سکتی ہے. کچھ ان کی اپنی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی تشخیص لازمی ہے, اور اس کے لیے اگر یہ سیالکوٹ میں ہے تو وہاں پہ سیالکوٹ میں بہت اچھے بچوں کے ہسپتال ہیں, بچوں کے ڈاکٹر ہیں, وہاں سے ان سے رجوع کریں اور اس کی وجہ ڈھونڈیں کہ یہ وجہ کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, فیٹ کی گلٹیوں کا آپ نے مجھے بتانا ہے, لیکن میں مریم کی کال پہلے لے لوں, پھر آپ نے اکٹھا کر دیں.